یعنی یہ بیوقوفی کی انتہا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، جشن ولادت منانا بدعت ہے، تو پھر تمہارا بریانی بنانا، مسالے ڈالنا اور بریانی کھانا پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح کا ایک بیوقوف مولوی پچھلے سال بھی متھے لگا تھا، اور جس کو الحمدللہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زبردست جواب دیا تھا، اور فیس بک کے اوپر وہ پوسٹ میری ملینز میں گئی تھی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس تھے ان لوگوں کے جو جشن ولادت منانے کے قائل تھے۔ یعنی ان کو تکلیف ہوئی کہ میں نے حق بات کیوں کہی۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو حق بات کہوں گا، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جشن ولادت منانا، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے اور رہے گا، کیونکہ جس چیز کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی وہ کام بدعت ہے۔ اب رہی اس مولوی کی بات، اس کا سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر عید میلاد النبی منانا اس لیے بدعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، پھر تمہارا بریانی بنانا بھی بدعت ہے، تمہارا اس سے پچھلے مولوی نے کہا تھا پچھلے سال کہ تمہارا غلاف کعبہ تبدیل کرنا بھی بدعت ہے، تمہارا اے سی میں بیٹھنا بھی بدعت ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ تو بھائی بات میں نے پچھلے سال بھی کی تھی، کلپ ریکارڈ کرایا تھا، لیکن شاید لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اس لیے دوبارہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ بدعت ہے کیا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے نا، دیکھیں بدعت کی تعریف دو طرح سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 گرامیٹیکل بدعت کس کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 کہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو یقیناً آپ ان جیسے مولویوں کے چکر اور مکر اور فریب اور دھوکے سے بچ جائیں گے، جو کہ در حقیقت شیطان کے دوست ہیں اور آپ کے یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیونکہ شیطان کی ہر ممکن اول و آخر یہ کوشش ہے کہ آدم کی اولاد کو جہنم میں لے کر چلا جائے، اور بدعت وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام کی تمام بدعات، دین کے اندر نئی ایجادات، نیا اضافہ بدعت ہے، اور تمام کی تمام بدعات جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو مولوی کہہ رہا تھا کہ اگر جشن ولادت منانے کو تم بدعت کہتے ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول تمہارے نہیں منائی، تو پھر اللہ کے نبی نے بریانی بھی نہیں کھائی، اللہ کے نبی نے پنکھا بھی نہیں چلایا، اللہ کے نبی نے اے سی بھی نہیں لگایا۔ یار کیوں لوگوں کو سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ گرامیٹیکل اگر بات کرتے ہو، گرامر کے اعتبار سے تو یہ بات تمہاری درست ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوا، اس کام کو اگر آج مثال کے طور پہ تم کہتے ہو پنکھے کے نیچے بیٹھنا بدعت ہے، تو گرامیٹیکل تمہاری بات ٹھیک ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کے یوں حیران اور پریشان ہو۔ بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس نے بغیر کسی سابقہ مثال، ایگزامپل، نمونے کے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو معلوم چلا کہ کوئی بھی نئی چیز جس کی سابقہ مثال موجود نہ ہو، گرامیٹیکل گرامر کے اعتبار سے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب ہم جو تمہاری ربیع الاول منانے کو، جشن ولادت منانے کو اگر بدعت کہہ رہے ہیں تو محترم ہم گرامر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، ہم شریعت کی اصطلاح میں جو بدعت کی تعریف ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ بتائی ہو، اس بات کو ثواب نہ بتایا ہو، آج کے مولوی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہو اور وہ کہتے کہ جو جشن ولادت منائے گا وہ جناب زبردست انسان، وہ نیکوکار انسان، اور جو نہیں منائے گا وہ گنہگار اور ابلیس اور شیطان ہے۔ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، مانا کہ جو جشن ولادت منائے گا وہ نیک کام کر رہا ہے، اور جو نہیں منائے گا وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ مردود، وہ گنہگار۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی جو فاتحہ درود کرے گا وہ نیکوکار ہے، جو نہیں کرے گا وہ مردود اور گنہگار ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کے جناب دوستوں کا انتقال ہوا، رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے فاتحہ درود تیجا 10واں 40واں کیا؟ اگر کیا ہے تو کتاب و سنت میں موجود ہوگا، نہیں کیا اور تم کرنے پر ثواب سمجھتے ہو، نہ کرنے والے کو گنہگار سمجھتے ہو، تو یہی تو بدعت ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی کا منانا ثواب ہے، عید میلاد النبی جشن ولادت، جناب یہ مناؤ، ہیپی برتھ ڈے، نبی کا جنم دن مناؤ، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تمہارے مولوی کے اوپر کیا وحی کا نزول ہوا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ جشن ولادت منانے پر ثواب ملے گا؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ دن کئی بار آیا، نبوت سے پہلے بھی آیا، نبوت کے بعد بھی آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کی تبلیغ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ اکرام بنے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو قبول کیا، کیا نبی کے صحابہ نے یہ دن منایا؟ نبی نے یہ دن منایا؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمل مردود ہے، گمراہ کن ہے۔ نبی اپنی زندگی میں اپنا جنم دن نہ منائے، نبی اپنی زندگی کے اندر اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہ کرے۔ آج کا مولوی کہے کہ نبی کے برتھ ڈے مناؤ، نبی کا جنم دن مناؤ، ثواب ملے گا۔ کیا ثواب کا کوئی پیمانہ، کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے؟ کس نے بتایا کہ ثواب ملے گا؟ بھائی یہ دین تو کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس دین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں تک تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا۔ ایک سلمان فارسی کے پاس یہودی آیا اور اس نے کہا سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھا دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کر کہنے لگے ہاں میرا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھا دیے۔ یارو ایک یہودی ایکسپٹ کر رہا ہے، ایک یہودی اس بات کو ایڈمٹ اور قبول کر رہا ہے کہ تمہارا نبی دین کے ہر معاملات تمہیں بتا کر چلا گیا۔ خود میرا نبی آخری خطبے میں کھڑا ہوا، صحابہ اکرام کو کہا دیکھو کیا میں نے پورے دین کی تعلیم تم تک پہنچا دی؟ جو دین ہے، جو ثواب ہے، کیا سب کچھ تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ اس مکمل دین کے اندر دکھاؤ تو ذرا نبی کی برتھ ڈے کہاں پر ہے، نبی کا جنم دن کہاں پر ہے، جشن ولادت کا منانا کہاں پر ہے، کون سی حدیث؟ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں منایا۔ تم آج جو چراغا کرتے ہو، روڈوں پر لائٹیں لگاتے ہو، وہ بھی چوری کی بجلی سے۔ میرے محترم بھائیوں، دین کا کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے دور میں لائٹس نہیں تھیں، یہ جو لڑیاں تم لگاتے ہو، یہ جو بتیاں تم جلاتے ہو، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، چراغ تو تھا نا۔ دکھاؤ تو ذرا کسی حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول کو چراغا کیا ہو۔ تم نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اس عمل کے کرنے پر تم ثواب اور نہ کرنے والوں کو ابلیس اور شیطان کہتے ہو، حالانکہ اس عمل کی تعلیم اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ اگر یہ دین کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، رب کعبہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے صحابہ جو نبی کی ایک ادا کی خاطر، نبی کی ایک بات کی خاطر اپنے سر کو تن سے جدا کرانے کو تیار تھے، اپنے آپ کو قربان کرنے کو، اپنے گھر بار کو قربان کرنے کو، اپنے مال و متاع سب کچھ لٹانے کو جو نبی کے صحابہ تیار تھے۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر جشن ولادت منانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، میرے نبی کے صحابہ عثمان غنی جیسے موجود تھے جو مال رکھتے تھے اور یوں لٹایا کرتے تھے۔ وہ نبی کے جنم دن کے اوپر اتنا مال خرچ کرتے، اتنا مال خرچ کرتے، اتنا بڑا سیلیبریشن کرتے کہ شاید تم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محبت کرنے والے بھی زیادہ تھے اور عثمان جیسے مالدار اللہ اکبر اس زمانے کے اندر بہت تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے نہیں بولا تھا کہ میرا جنم دن مناؤ تمہیں ثواب ملے گا، وہ اس چیز سے ناآشنا تھے، ان کو اللہ کے نبی کا پیغام نہیں ملا تھا۔ تم ان سے زیادہ محبت کرنے والے پیدا ہو گئے، پوری رات جشن ولادت مناتے ہو، نہ نماز کا کوئی ہوش، داڑھی تم منڈاتے ہو، جناب سارے کے سارے معاملات ہی جتنے نعت خواہ قوالی کرنے والے داڑھی منڈے، یہ نبی سے محبت کے دعوے دار خالی قوالی اور اپنی نعتوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔
نبی سے محبت خالی 12 ربیع الاول کو روڈوں کے اوپر جناب جھنڈیاں لگانے سے، جناب روڈوں کے اوپر لائٹیں جلانے سے یہ محبت نہیں ہوتی. نبی کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنانے سے نبی سے محبت ہوتی ہے. نبی نے مکمل دین کی تعلیم دی، اس دین میں جشن ولادت کا کوئی تصور نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل دین مجھے آپ تک دے کر گئے ہیں، اور اس کے اندر جو اضافہ کرے گا وہ عمل بدعت ہے. بات آئی ہوگی آپ کو سمجھ کے اندر. بریانی کھانے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. بریانی کھانے والا اور سادے چاول کھانے والا نہ گناہگار نہ ثواب والا ہے، کہ جو بریانی کھا رہا ہے وہ ثواب، جو سادے چاول کھا رہا ہے وہ گناہگار. ایسا کوئی تصور نہیں. لہذا یہ بدعت گرامیٹیکل ہے، اور جو بدعت جو دین سمجھ کر کہ جشن ولادت مناؤ ثواب ملے گا، تیجا 10واں 40واں کرو ثواب ملے گا، اور نہ کرو گے تو ابلیس بن جاؤ گے، شیطان بن جاؤ گے، گناہگار ہوگے، مجرم ہوگے. یہ ہے در حقیقت بدعت، کہ اس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی، اور تم اپنے مولویوں کے کہنے کے اوپر یہ دن منا رہے ہو. تو لہٰذا اس چیز سے باز آ جاؤ، یہ بدعت ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ بہت برا ہے.